ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. صدر محترم سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں حق و باطل کی معرکہ آرائی اور نور و ظلمت کے تصادم کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات، ازل سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق کی طاقت سامنے آتی ہے اور حق کی روشنی پورے عالم کو منور کرنے لگتی ہے تو باطل اپنے آلات سے لیس ہو کر میدان میں آ جاتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی ضلالت و گمراہی عام ہونے لگتی ہے تو حق کی طاقت ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کرنے اور اس ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان میں آ جاتی ہے. پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے. باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ باطل کی طاقت جب بھی میدان میں آئی تو حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کی ضرب نے اس کے ٹکڑے کر دیے. لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا مسلمانوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کی اقدار و روایت ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی باطل کے نرغے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے. انہیں سر خانوں میں حق و اسلام کے پاسبان مل گئے. اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سرم خانے سے. محترم حضرات، مختصر یہ کہ حق و صداقت کو ان موجوں سے ہمیشہ سابقہ پڑا ہے. ان میں بعض موجیں اس قدر بلند ہوئی کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا، لیکن ان سب کے بعد سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے سو گئے. کتنی باطل طاقتیں نمودار ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی. ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا. البتہ حق اسی طرح روشن ہے، اسلام اسی طرح زندہ ہے، صداقت اسی طرح اپنی کرشمہ سازی میں مصروف ہے. امت بھی وہی ہے اور اس کا پیغام بھی وہی. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس وقت امت مسلمہ کے لیے نہ کسی دیوار گریہ کا سہارا ہے. بہرحال اس دنیا کی آغوش میں جینے کا عزم کرنا ہے. عزم ہی نہیں بلکہ تمام ملی خصوصیات کو حیات نو بخشنی ہے. ہم فقط زب و حالی اور پریشانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے خطرات کو دور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بے ہم جد و جہد، مسلسل کوشش اور عزم و ہمت کی مشعلیں روشن کریں. اپنے قوانین پر سختی سے کار بند ہو جائیں. اپنے زندگی میں ہلچل پیدا کر لیں، کیونکہ کسی قوم کی زندگی میں تغیر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ قوم خود بھی چاہے. آئیے آج ہم یہاں سے عہد لے کر اٹھیں کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے اور حق و صداقت کی آواز بلند کریں گے، اور جیسا حق چاہتا ہے ایسا ہی تغیر پیدا کر دیں گے. اور یہی دعوت دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں. ہمارا توفیق الا باللہ.